نہیں، وہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے کہ پاکستان انڈیا کے درمیان کو اس طرح کا معاہدہ موجود نہیں ہے، لیکن معاہدہ نہ موجود ہونا از جسٹ این ایکسکیوز۔ معاہدہ موجود ہونا کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے۔ بین الاقوامی قانون میں کوئی ایسی شیک نہیں ہے جس کے مطابق دو ملک جو ہیں وہ آپس میں قیدیوں کے تبادلے یا ملزمین کے تبادلے صرف اس صورت میں کر سکتے ہیں کہ اس میں معاہدہ ہو۔ معاہدہ ایک پلس پوائنٹ ہے۔ مثلا انگلینڈ اور پاکستان اگر چاہیں تو وہ اپنے درمیان ایک معاہدہ کر سکتے ہیں کہ ہم لوگوں کو ایکسچینج کرتے ہیں، اور اگر انہوں نے کل کسی کو ایکسچینج کرنا ہے تو وہ آج بیٹھ کے ایک پیپر سائن کر سکتے ہیں کہ آپ بھی ان ایکسچینج ہمیں کریں گے۔ تو معاہدہ کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے، یہ ایک جسٹ ریسیپروکل انڈرسٹینڈنگ یا ارینجمنٹ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ اس کے لیے جو انڈیا نے، اور اس کی بہت ساری ایکسیپشنز بھی ہیں، تو اس میں یہ جو منی لانڈرنگ وغیرہ کے ایشوز ہیں، اس میں بہت ساری ایسے ملزم ہیں جو اس کی ایکسیپشن میں آتے ہیں۔ تو میرے خیال میں یہی وجہ ہے کہ انڈیا نے دہشت گردی کے حوالے سے ہی نہیں بلکہ اس کے منی لانڈرنگ کے حوالے سے بھی بات کی ہے۔ لیکن بنیادی طور پہ اگر دیکھا جائے تو پاکستان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، جس طرح کہ ابھی ریسنٹلی انگلینڈ اور انڈیا کے درمیان ہوا تھا، یا دیگر کئی ملکوں کے درمیان ہوتا ہے آئے دن، امریکہ اور دیگر کنٹریز کے درمیان، کہ جہاں معاہدہ نہیں بھی ہوتا وہاں وہ بیٹھ کے ایک پیپر سائن کر لیتے ہیں۔ اس کی لگی بندی شرطیں ہوتی ہیں کہ جی اس کیٹیگری میں جتنے لوگ آتے ہیں اگر وہ آپ کے ملکوں میں وانٹیڈ ہیں تو ہم آپ کے حوالے کریں گے، اور اگر ہمارے میں ہیں تو آپ کریں گے۔ اس معاہدے کے بغیر پرابلم یہ ہوتا ہے کہ بندہ کورٹ میں جا سکتا ہے، تو کورٹ میں جا کے تو کورٹ پھر اس کو ریلیف دے دیتے ہیں کہ جی ایسا کوئی معاہدہ ہے ہی نہیں، آپ یک طرفہ طور پہ اس کو حوالے کیوں کر رہے ہیں۔ جبکہ اگر معاہدہ ہو تو بندہ کورٹ میں چلا جائے تو پھر کورٹ اس کو ریلیف نہیں دے سکتا۔ یہ اس میں ایک ٹیکنیکل ایشو جو ہے نا وہ موجود ہے۔ لیکن میرے نزدیک یہ انڈیا کو نہ یہ امید ہے کہ حافظ سعید کو پاکستان حوالے کرے گا، نہ کوئی اس طرح کی بات ہے، بلکہ یہ ایک پولیٹیکل ایک طرح کا ان کو لیوریج ہے جو مل رہا ہے۔ چونکہ اس طریقے سے یہ ایشو اٹھا کے تو اس سے دو چیزیں وہ ثابت کرتے ہیں۔ ایک یہ کہ پاکستان کے اندر اس طرح کے لوگ پناہ گزین ہیں، شیلٹر میں ہیں، تحفظ میں ہیں، جو انٹرنیشنل کرائمز میں انوالوڈ ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ انٹرسٹڈ نہیں ہے انٹرنیشنلی کوآپریشن جو اس طرح کی چیزوں میں ہوتا ہے۔ وچ برنگس ٹو دا پوائنٹ کہ کیا یہ پاکستان کے لیے اگین جیسے کہ میں نے کل پرسوں کسی شو میں کہا تھا اور آپ بڑے ہنسے تھے اس پہ، کہ کیا یہ پاکستان کے لیے اپارچونیٹی نہیں ہے؟ جس چیز کو آپ مصیبت سمجھ رہے ہوتے ہیں اس کو فلپ کر کے تو کئی دفعہ وہ اپارچونیٹی بھی نظر آتی ہے۔ تو اس میں جو ہے وہ پاکستان یہ کہہ سکتا ہے کہ ٹھیک ہے جی، آپ کو ہمارا کوئی بھی جو آدمی چاہیے، اگر اس کے خلاف آپ کے پاس انف ڈاکومنٹیشن ہے، پروف ہیں، تو آپ ہمیں مہیا کریں تو ہم آپ کو بالکل دیں گے، لیکن پہلے بیٹھ کے آپ ہم سے معاہدہ کر لیں کہ اگر ہمیں چاہیے ہوگا تو پھر آپ بھی ایسے ہی کریں گے۔ تو ہمیں چاہیے ہوگا کا پہلی بات یہ ہے کہ اس طرح کی بہت کم لوگ ہیں جو انڈیا اور پاکستان چونکہ اس طرح ہوئی ہے، تو اس لیے پاکستان اس کو آپ سمجھ لیں کہ ایک طرح کا ایٹ پار نہیں سمجھتا انڈیا کے ساتھ کہ وہ معاہدہ کرے، بلکہ بہت زیادہ ڈس ایڈوانٹیج۔ انڈیا ایک اتنی بڑی فہرست بنا سکتا ہے کہ پاکستان کو چارٹر طیارے ممکن ہے 50-60 جو ہے ہائر کرنے پڑے اتنے بڑے لوگوں کو پار بھیجنے کے لیے۔ وہ تو میں پاکستان بھی کوئی نہ کوئی لسٹ بنا ہی لے گا، ماضی میں بہت سے ایسی ایکٹیویٹیز ہیں۔ ہاں، تو اس لیے جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پبلک کنزمپشن کے لیے بھی ہے، اس کا الیکشن کا پہلو بھی ہے، لیکن یہ تو ہوتا ہے نا کریٹیسزم کے پوائنٹ آف ویو سے جب آپ دیکھتے ہیں، لیکن ایک پہلو ہوتا ہے جب آپ اس کو پازیٹیولی دیکھتے ہیں کہ اس طرح کے مطالبات اٹھائے جانے چاہیے۔ کسی بھی ملک میں اس طرح کے لوگوں کو جو ہے نا وہ شیلٹر مہیا کرنا
ایک طرح کی آسانیاں مہیا کرنا، فیسیلیٹیٹ کرنا، ان پہ چارجز ہوں، کوئی دوسرا ملک ان پہ کلیم کر رہا ہو اور ان کے پاس انف پروف ہو، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سلسلے میں کوآپریشن ہونا چاہیے، اور کوآپریشن کے نتیجے میں معاہدہ بھی ہو سکتا ہے، اور معاہدے کی صورت میں جو ہے وہ آپ ان کو، اس میں جلد بازی کوئی نہیں ہوتی، ایسے معاملات کئی سالوں تک چلتے رہتے ہیں، تو اس صورت میں آپ ان کو وہ کر سکتے ہیں۔ ایک دوسرا یہ ہے کہ جب اس طرح کی ڈسکشن ہوگی تو خود پاکستان کے اندر جو آپ کی روگ، جو انرولی قسم کی اسٹیبلشمنٹ کا جو سیگمنٹ ہے، اس کے لیے بھی ایک چیلنج بنے گا، چونکہ ان لوگوں نے بھی مذاق بنائی ہوئی ہے پاکستان میں۔ تو یہ حال ہے نا کہ اسٹیبلشمنٹ یا سیکیورٹی فورسز کے کچھ سیگمنٹس اپنے طور پہ انہوں نے بڑے بڑے کام کیے ہوئے ہیں، اپنے طور پہ لوگوں کو آشیروادیں دی ہوتی ہیں، شیلٹر دیے ہوتے ہیں، فیسیلیٹیٹ کیا ہوتا ہے، جس کا ممکن ہے اسٹیٹ کو ایز اے اسٹیٹ، اور پاکستان میں یہ ڈیفائن کرنا کہ واٹ از اے اسٹیٹ ایک بہت بڑا جائگنٹک قسم کا ایک ٹاسک ہے، چونکہ وہاں جو جس کے ہاتھ میں کوئی طاقت ہے وہ اپنے آپ کو اسٹیٹ کہتا ہے، تو یہ ڈیسائیڈ کون کرے گا؟ لیکن آپ دیکھیں سیکیورٹی ایجنسیز، انٹیلیجنس ایجنسیز، اسٹیبلشمنٹ جس میں فوج کا ایک حصہ شامل ہے، وہ اپنے اپنے طور پہ کچھ لوگوں کو نیک لوگ سمجھتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اسٹیٹ ان کے ساتھ زیادتی کر رہی ہے، جس کی وجہ سے پاکستان میں جو ڈیپ اسٹیٹ کا تصور ہے وہ اسٹرانگ ہوتا ہے، اور لوگ ایک خاص قسم کے شیڈو میں آپریٹ بھی کرتے ہیں، اور جو ہے وہ آگے چلتے بھی ہیں، اس طرح کی حرکتیں بھی کر بیٹھتے ہیں، جس کا ضروری نہیں کہ اس میں اسٹیٹ کا ہاتھ ہو، لیکن اسٹیٹ کی ایک سیگمنٹ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ اب یہ ایک کلاسیکل ایگزامپل جو ہے اس وقت ڈسکس ہوئی تھی جب بن لادن کو یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ نے پکڑا تھا، تو اس وقت کچھ لوگ یہ کہتے تھے کہ جی ایک خاص گروپ آف پیپل تھا جس کا تعلق تو بہرحال اسٹیبلشمنٹ سے ہے، لیکن انہوں نے پوری اسٹیٹ کو اعتماد میں نہیں لیا تھا، جو کہ ایسے معاملات میں ہوتا بھی نہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس طرح کے چیلنجز آئیں گے تو پھر پاکستان میں ایک جو ہے نا وہ اس کو ریکٹیفائی کرنے کا پروسیس شروع ہوگا، اس میں پھر ایسے لوگوں کو بھی جواب دہ بنایا جائے گا جو اپنے طور پہ اس طرح کی حرکات و سکنات کرتے ہیں، اور اپنے طور پہ مختلف پیکٹس کریٹ کر دیتے ہیں، اپنی بولیاں بولتے ہیں، اس میں بڑے بڑے لیڈر بھی شامل ہیں۔ ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں، ہمارے جو پرائم منسٹر ہیں آج کل ادھر جو پاکستانی زیر انتظام کشمیر میں، انوار الحق صاحب، انہوں نے ابھی 3-4 دن پہلے پارلیمنٹ میں کہا ہے کہ ہم جناب جو ہے مودی کو گھر میں گھس کے ماریں گے۔ بھائی آپ کے پاس ایک سپاہی نہیں، فوج نام کی کوئی چیز نہیں ہے، کون سے ایسے پہلوان آپ نے رکھے ہوئے ہیں، یا کون سی ایسی خفیہ آرمی آپ رن کر رہے ہیں؟ آزاد کشمیر کا جو کانسٹیٹیوشن ہے 1974 کا، اس کے اندر کہیں کوئی کسی مسلح افواج یا کسی طرح کی اجازت ہی نہیں ہے۔ آپ کا جو محکمہ دفاع ہے، ڈیفنس ہے، اس کو پاکستان چلاتا ہے، تو یہ بیان آپ کیسے دے سکتے ہیں کہ ہم مودی کو جو ہے وہ گھر میں گھس کے ماریں گے؟ اب یہ دیکھیں نا، اس طرح کے جو پیکٹ کریٹ ہوئے ہیں، ان سے فرق کیا پڑتا ہے کہ وہاں کا آزاد کشمیر کا نوجوان جو ہے نا، وہ اس کے ذہن واہ جی واہ کیا ہی بات ہے، ہمارے پرائم منسٹر صاحب تو بڑے جو ہے وہ دلیر قسم کے آدمی ہیں۔ حالانکہ اس طرح کا بیان دینے والے آدمی کا احتساب ہونا چاہیے کہ آپ ذرا آئیں جی، بیٹھیں، وضاحت کریں کہ آپ کیسے گھس کے ماریں گے، آپ کو پہلوان ہیں، کو کمانڈو ہیں، لیکن یا اس منسٹر ملک وہ تو انڈیا میں بھی وہ کرتے ہیں، وہ راجناتھ سنگھ بھی اگلے دن ان کا کہہ بھی دیتا ہونا ہے، چاہیے۔ امت شاہ بھی کہہ دیتا ہے، یہ تو پولیٹیشنز کی سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں، میرا خیال ہے ان کو کوئی ویلیو تو نہیں نہیں، ہوتی۔ ان کو آپ نہ کمپیئر کریں جی، امت شاہ کی سٹیٹمنٹ ہے تو اس کے پاس فوج ہے، تو وہ اگر کہیں کہ ہم گھس کے ماریں گے تو فوج ہے نا۔ آزاد کشمیر کے پرائم منسٹر کے پاس کون سی، کیا پاکستان آرمی جو ہے ملٹری، وہ آزاد کشمیر کے پرائم منسٹر کے انڈر ہے؟ اب یہ جو باتیں ہیں نا، یہی تو پرابلم ہے جن کو ہم ڈسکس نہیں کرتے، اور جو جھوٹ کا ایک کلچر ہم نے کریٹ کیا ہوا ہے، جعل سازی کا کلچر ہم نے کریٹ کیا ہے، کچھ کہی جاؤ، لوگوں کو مس گائیڈ کری جاؤ، ان کو مروائی جاؤ۔ اب یہ اس نے اس کانٹیکس میں کیا ہے کہ یہ جو پونچھ اور راجوری میں ابھی ریسنٹلی جو وہاں پہ کچھ لوگ مارے گئے ہیں، اور جو ہے وہ ملیٹنسی کے حوالے سے،
تو اس پہ بات چل رہی ہے، تو اس کے جواب میں انہوں نے جو ہے